پہلے شوکت ترین پھر عمران خان۔ پاکستان کی جیب خالی ہے اور ڈالرز کی امید ہے تو وہ IMF سے ہے، اس لیے پاکستان بین الاقوامی ادارے کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ مالیاتی حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو اب حکومت نے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو گرفتار کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ شوکت ترین پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیل ناکام بنانے کے لیے IMF کو خط لکھا تھا۔ لیک ہونے والی آڈیو میں شوکت ترین نے پہلے KPK سے PTI کے سینئر رہنما تیمور خان جھگڑا سے بات کی اور خط لکھنے کی پالیسی پر اتفاق کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب کے سابق وزیر خزانہ اویس لغاری سے بات کی اور انہیں کہا کہ وہ IMF کے نام خط میں لکھیں کہ پاکستان سیلاب کے باعث اپنے واپس کرنے کے وعدے پورے نہیں کرے گا۔ اس پر اویس لغاری نے شوکت ترین سے سوال کیا کہ اس خط سے ریاست پاکستان کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، جس پر شوکت ترین نے واضح طور پر کہا کہ نقصان پہنچے گا تو ضرور، لیکن ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم پر مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں یعنی حکومت کو دباؤ میں لانا ہے۔ شوکت ترین کی یہ آڈیو پچھلے سال اگست میں سوشل میڈیا پر لیک ہوئی تھی، جس کے بعد 16 اگست کو عمران خان، شوکت ترین، محسن لغاری اور تیمور خان جھگڑا کے خلاف بغاوت کا کیس درج کرنے کی درخواست دی گئی تھی۔ شوکت ترین کی گرفتاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ شوکت ترین نے عمران خان کے بہکاوے میں آ کر ایک ایسی حرکت کی جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ ان کے خلاف انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور FIA کو انہیں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ادارے عمران خان کے خلاف بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور عنقریب ان کی گرفتاری کا مرحلہ بھی آنے کو ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان پچھلے 7-8 ماہ سے باقاعدہ مہم جوئی اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو جائے تاکہ معاشی طور پر استحکام حاصل نہ کر سکے اور خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے عمران خان نے شوکت ترین جیسے آدمی کو بھی بہکایا جو بظاہر شریف آدمی ہیں، اور ان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بھی ایک ایسی حرکت کی جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ ان کے خلاف انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور FIA نے انہیں گرفتار کرنے کی اجازت مانگی ہے جو حکومت نے دے دی ہے، اور انہیں اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی دوبارہ اس قسم کی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔